تاریخ میں ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس بے حساب دولت تھی، ناقابل شکست لشکر تھے، عالی شان محلات تھے، جس کا نام تھا نمرود۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، وہ خود کو رب سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میرا نام نمرود ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، اور جو میرے سامنے نہ جھکے وہ جینے کا حق نہیں رکھتا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، اس کے محل کے سائے میں صاحبات تھے، اس کے فوج کی قدموں کی آواز دلوں میں خوف بھر دیتی تھی۔ لیکن طاقت کے نشے میں ایک چیز پہلے جنم لیتی ہے، وہ ہے غرور۔ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ ایک دن نمرود کے دربار میں ایک نجومی حاضر ہوا۔ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور تیرے خدا ہونے کے دعوے کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کا غرور ڈگمگا گیا۔ وہ چلا اٹھا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے حکم دیا، پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے۔ شہر میں چیخیں گونج اٹھیں، ماؤں کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اس کے لیے خود راستہ بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی۔ اندھیری خاموشی کے درمیان ایک نور پھیلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب باہر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ ایک اندر ایسی روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانے کو بدل دیتی۔ غار سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور زمین کو دیکھا۔ سب ایک نظام میں چل رہے تھے۔ یہیں سے ان کا سوال شروع ہوا، حق کیا ہے؟ اصل رب کون ہے؟ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بت بنانے والے ایک مشہور کارخانے کے سربراہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ایک بت پرست خانے میں ہوئی۔ ان کی قوم بتوں، ستاروں اور سورج کو سجدہ کرتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل گواہی دیتا تھا کہ جو فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، کیا یہ پتھر تمہیں سن سکتے ہیں، نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ قوم بھڑک اٹھی، تم یہ سوال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے باپ دادا کا غصہ ہے۔ مگر ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک موقع پر جب شہر خالی تھا، انہوں نے بت خانوں میں جا کر تمام بت توڑ دیے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو شور مچ گیا۔ حضرت ابراہیم کو دربار میں لایا گیا۔ پوچھا گیا، ابراہیم، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر یہ بڑا بت بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھو۔ یہ بات دلوں پر بجلی گھر کے بنی۔ معاملہ نمرود کے دربار میں پہنچا۔ ایک طرف تخت، تاج اور لشکر، دوسری طرف ایک اکیلا نبی مگر یقین کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے غصے سے کہا، تو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر 2 قیدیوں کو بلا کر ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو مرنے کا حکم دے دیا، اور بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے تو کیا نکال سکتا ہے؟ کافر لاجواب ہو گئے۔ دربار میں سناٹا پھیل گیا۔ قرآن کہتا ہے، کافر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ نمرود کا صدیوں پرانا توقع پہلی بار ٹوٹ کر بکھر گیا۔ نمرود غصے میں آ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی حکمران سے سوال کا جواب نہ بن پایا تو اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ نمرود نے بھی ایسا کیا، اور اس نے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔
سب سے بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک۔ پھر ایسی آگ جلائی گئی جس کے شعلے پہاڑوں جیسے بلند تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نمرود سوچ رہا تھا کہ وہ جیت گیا۔ دوستو، آگ جلتی دیکھ کر زمین رک گئی، آسمان خاموش ہو گیا، لیکن رب کریم کا فیصلہ انسانوں کی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ پھر حکم الہی ہوا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور آگ نے اپنی شکل تبدیل کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت اور مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آگ کے درمیان سبز گھاس اگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے روحانی نور۔ ظالموں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، نمرود حواس وابستہ ہو گیا۔ آخرکار نمرود اور اس کی فوج کا انجام بھی آ گیا۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود اور اس کے تکبر کو مٹی میں ملا۔ فضا میں اچانک ایک ہلچل سی پیدا ہوئی، پہلے ایک، پھر دو، پھر لاکھوں مچھر۔ سپاہی چیخنے لگے، اپنے بادشاہ کو پکارنے لگے۔ ایک ایسی مخلوق جو انسان کی نظر میں کچھ نہیں، اس نے ایک سلطنت کو دھول میں بدل دیا۔ نمرود اپنا چہرہ چھپاتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ میں درد بڑھتا گیا۔ وہ سار پہ موقع مرواتا، چاٹے مرواتا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک وقت آیا، مچھر نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تکبر کا پہاڑ لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔